ایک وقت ایسا آتا ہے جب سارے اسباب جواب دے جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، کچھ باتیں بڑی خوب ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جب سمجھ آتا ہے نا کہ رپورٹس، ادویات، ٹیسٹ اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ شاید یہ مریض بچے گا نہ، تو چونکہ مسلمان ملک ہے تو میرے وطن کے ڈاکٹر ایک خوبصورت جملہ بولتے ہیں، مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں آپ دعا کریں۔ کیا مطلب کہ اب رجوع اللہ کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارے پاس جو شعور تھا، علم تھا، وہ ہم نے خرچ کر دیا۔ اب ٹائم ہے کہ رجوع اللہ کریں، آپ اللہ کی بارگاہ۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اچھی باتوں کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے نا۔ یہ خوبصورت جملہ ہے کہ آپ دعا کریں۔ ایک وقت آتا ہے جب دعا کی ضرورت ہوتی ہے، دست غیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی نہ توجہ کریں، جب پوری طرح ٹوٹ جائیں نا پھر توجہ کریں رب کی جانب۔ جب پوری کوشش کریں کام نہ ہو تو پھر بیٹھ جائیں اپنے مالک کی بارگاہ میں۔ مالک اسباب جمع کر لیے، اب تو مدد فرما۔ جب پوری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بڑے آیا کرتے تھے، مہمان نواز بھی بڑے تھے، بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ تو قحط پڑ گیا مصر میں، غلہ ہی نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم کا ایک دوست تھا، آپ فلسطین میں تھے، وہ مصر میں تھا۔ آپ نے اس کے پاس اونٹ بھیجے کہ 4-5 اونٹوں پر غلہ اناج رکھ کے مجھے روانہ کر، تاکہ میں اپنے جو میرے پاس مہمان جمع ہیں ان کو کھانا تو دے سکوں۔ وہ اونٹ روانہ ہو گئے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، چلے گئے اونٹ۔ اب مہمان جمع ہیں، ان کو بھی خبر دے دی گئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، غلہ مصر سے آنے لگا ہے، کھانا ملے گا۔ لیکن جب وہاں اٹھ گئے تو انہوں نے کہا قحط چونکہ بہت زیادہ تھا، اناج ساری ہم تقسیم کر چکے ہیں، اب تو ہمارے پاس غلہ نہیں ہے۔ وہ خالی آ گئے واپس۔ جب وہ خالی واپس آ رہے تھے نا اونٹ، تو جو آپ کے خدام لینے گئے تھے ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ہم اگر خالی واپس جائیں گے تو وہ جو مہمان ہیں وہ دیکھیں گے تو وہ تو بڑی آس امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں آج کھانا ملے گا، تو وہ تو بیچارے مایوس ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ رستے میں کچھ ریت بھر لی ان بوریوں میں اور اونٹوں پہ ان کو رکھ لیا، تاکہ پھر جا کے حضرت ابراہیم سے عرض کریں گے، وہ خود ہی لوگوں کو سمجھا دیں گے، ایسے خالی اونٹ لے جانا بہتر نہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما تھے، خدام نے جا کے اندر جہاں وہ سامان رکھا جاتا تھا وہاں ریت سے بھرے ہوئے بوریے رکھ دیے، وہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ جناب ہاجرہ اٹھی، انہوں نے کہا میں منہ کھولتی ہوں، گلے کا گندم پیستی ہوں، کھانا بنا کے دیتی ہوں۔ جب انہوں نے منہ کھولا نا اس کا، بوری کا، توڑے کا، اس بوریے کا، تو کہتی ہیں اتنی بہترین گندم نکلی کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پیسی گئی، پکائی گئی، کھانا چلنے لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، دیکھا لنگر چل رہا ہے، مخلوق خدا کھا رہی ہے۔ دنیا آوے تے کھا کھا جاوے تے راضی ہوئے بلا، لوگ کھا رہے ہیں، چل رہا ہے سلسلہ۔ تو حضرت ہاجرہ، وہ خواتین گھر میں کچھ چیز آئے نا تو کہتی ہیں اس دفعہ چاول بڑے اچھے آئے، اس دفعہ گندم بڑی اچھی آئی، یا آٹا پس کے آیا، یہ بڑا عمدہ ہے۔ تو حضرت جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہو کے عرض کرنے لگی، یہ جو آپ کا مصری یار ہے نا، اس نے جو گندم بھیجی ہے بڑی کمال ہے۔ تو حضرت ابراہیم تو جانتے تھے بات کو، فرمانے لگے یہ میرے مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے، یہ عرشی یار نے بھیجی ہے۔ اور وہ جب بھیجتا ہے تو کمال ہی بھیجتا ہے، وہ جب عطا کرتا ہے تو بے حساب ہی عطا کرتا ہے۔ او میرے دوستو، امت کو ضرورت ہے اس وقت دست غیب کی۔ نبی پاک علیہ السلام 313 کو لے کے جب میدان میں آئے تھے تو ظاہری اسباب تو یہ تھے کہ 1000 سے مقابلہ کیسے ہوگا، تو پھر میرے کریم نے پتہ کیا کیا، حضور نے پھر رب کریم کی طرف رجوع فرمایا، اور پھر اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں آئی۔ ایک خاتون تھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیہ ہیں، یہ مسلمان ہو گئیں۔
कुफार ने इन्हें मारा, तकलीफ़ दी, बड़ी अज़ियत से गुजरी, यहाँ तक कि इनकी बेनाई चली गई। जब नज़र आना बंद हो गया ना, तो दौर था मक्के का, कुफार की औरतों ने माज़अल्लाह ताना दिया कि देखा ना, लात व मनात, ये उनके बुतों के नाम है, माज़अल्लाह, लात व मनात तेरी नज़र ले गए, अब तू क्या करेगी। तो उन्होंने जब ये ताना दिया तो जनाब ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ना ईमान, अकीदा, यकीन, तवक्कुल, अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू, सारे हौसले जमा करके कहने लगी चुप करो, अगर मेरा रब चाहेगा तो उसी तरह मेरी आंखें वापस लौटा देगा, पूरे तवक्कुल से। और फिर आपने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा, ये मुझे ताना देते हैं कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मालिक मेहरबानी फरमा। वो रुजू इल्लाह किया, रात को सोई थी तो आंखों में रोशनी नहीं थी, जब सुबह उठी तो दोनों आंखों को अल्लाह ने रोशन फरमा दिया था। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वक्त है हमारे ऊपर कि अब हमें अपने रब की बारगाह की तरफ रुजू करना चाहिए। जब बंदा अल्लाह की जानिब रुजू करता है ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम इस्तिग़फ़ार करते हो ना तो अल्लाह हर मुश्किल से निकलने के लिए तुम्हें रास्ता अता फरमाता है, और अल्लाह तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से तुम्हारा कभी गुमान भी नहीं गया होता। हमें इज्तिमाई तौर पर रुजू इल्लाह करना है। हमारे जितनी इनफरादी मुश्किलात हैं, हम किसी तकलीफ़ में, दुख में मुब्तला हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने रब की बारगाह की तरफ रुजू करें। और जो हमारे इज्तिमाई मसाइल हैं उनमें भी अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करें। जब हम ये रुजू करेंगे मालिक के हुजूर तो फिर अल्लाह हमारे लिए रास्ते वाज़े फरमाएगा। ये रुजू किस तरह किया जाए? 5 वक्ता नमाज के साथ कुछ थोड़ी सी इबादत रात की ज़रूर शुरू फरमाएं। 2 रकत हो जाए, लेकिन रात को तन्हाई में अपने रब की बारगाह में इबादत के लिए ज़रूर हाजिर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के कुछ लोग घर चले गए, हम लोग बैठ गए कि थोड़ा सा तो टाइम है, इशा पढ़ के ही जाएंगे। फरमाते हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर के बाद महबूब इस तेज़ी से तशरीफ़ लाए कि मुक़द्दस सांस फूला हुआ महसूस हो रहा था। हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप कुर्बान, क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे क्या कर रहे हो? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह नमाज, सोचा है चलो थोड़ा सा तो टाइम है, बैठते हैं अल्लाह अल्लाह करते हैं, इशा पढ़ के जाएंगे। तो महबूब फरमाने लगे मेरे पास जिब्रील अमीन आए हैं, उन्होंने आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपके ग़ुलाम मस्जिद में बैठे हैं इशा की नमाज के इंतज़ार में, और रब फरिश्तों के सामने उन पर फ़ख्र फरमा रहा है। ये जो इबादत है ना नफली, ये ताकतवर करती है बंदे को। हुजूर फरमाते हैं कि जब बंदा नफल पढ़ता है तो अल्लाह फरमाता है फिर तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ, आंखें बन जाता हूँ। क्या माना कि उसमें खुदाई ताकतें आ जाती हैं, दोस्त मुरीद भी होते हैं, सिलसिलों में भी दाखिल होते हैं। इबादत का मिजाज नहीं बनाते, कुछ नवाफल का जहन ज़रूर बनाएं, रात को कुछ टाइम ज़रूर अल्लाह अल्लाह करें, अपनी ज़िंदगी का इसे मामूल बना लें। और 3 वजीफ़े आपकी खिदमत में अर्ज़ करने। सख्त मुश्किल जब आती थी ना तो सहाबा पढ़ा करते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला, पढ़िएगा हस्बुनल्लाहु व निअमल मौला व निअमन नसीर। इसका माना बड़ा खूबसूरत है, बिल्कुल सादा सा मुख्तसर सा माना करें ना तो इसका माना ये है मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, अल्लाह मेरा मददगार है, अल्लाह बेहतरीन मददगार है, अल्लाह बेहतरीन किफ़ायत करने वाला है। इस वजीफ़े को नहीं छोड़ें और इसके माना समेत इसको याद रखें। आप महसूस करेंगे तबीयत ताकतवर हो गई है, रूह ताकतवर होगी, इसको भूलना नहीं। और दूसरा आपसे अर्ज़ करना है कि आला हज़रत, चूँकि हम सिलसिला तरीक़त में फ़ाज़िल बरेलवी से वाबस्ता हैं और बाकी जितने भी लोग हैं सारे माशाल्लाह उन्हीं से वाबस्ता हैं। आला हज़रत ना
لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 99 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دے گا، اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے، سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے، چھوٹی، باقی بڑی بڑی ہوں گی۔ اس وظیفے کو نہیں آپ نے چھوڑنا، اور یہ پابندی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور تیسرا وظیفہ ہے درود پاک۔ یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے، ایک بار پڑھو تو 10 رحمتیں، 2 بار پڑھو تو 3 بار پڑھو تو 4 دفعہ پڑھو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں۔ آج آپ اپنے آپ سے عہد کریں، کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ درود پاک پڑھے بغیر ہمیں نیند آ جائے۔ یہ ذہن بنا، یہ 2 وظیفے اور تیسرا درود پاک۔ چوتھی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ رمضان شریف آ گیا ہے۔ رمضان شریف کا قرآن پاک سے اس لیے گہرا تعلق ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کی دلچسپی پیدا کریں کہ جن کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن مجید ناظرہ ٹھیک کریں، اور جن کا ناظرہ درست ہے وہ کنز الایمان لے لیں، خزائن العرفان تفسیر لے لیں، اور ایک رکوع کم از کم صبح میں، ایک شام میں، اور پورا پارہ پڑھیں، پھر تو لطف نصیب ہو جائے گا۔ تھوڑا سا نا دلچسپی پیدا کریں قرآنی علوم کے ساتھ۔ بڑی خشکی ہے، بڑے شعر یاد ہیں، بڑی کہانیاں یاد ہیں، بڑی باتیں یاد ہیں، پر قرآن پاک کے ساتھ ہماری وہ دلچسپیاں موجود، خاص ذوق پیدا کریں قرآنی تعلیمات کے ساتھ۔ اور پھر میری تیسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے گھر میں آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اگر آپ ذمہ داری ادا نہیں نہ کرتے تو احتجاج ہوتا ہے۔ ماں کو ٹائم نہیں دیتے تو ماں بھی احتجاج کرتی ہے، گھر والی کو ٹائم نہیں دیتے تو وہ بھی احتجاج کرتی ہے، دوستوں کو وقت نہیں دیتے تو وہ بھی اس کا شکوہ کرتے ہیں۔ تو آپ کے ذمے جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، کلاس میں وقت پہ نہیں آتے تو اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے ذمے جو ذمہ داریاں لی ہیں پوری کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک ڈیوٹی دین کی بھی اپنے ذمے لیں، ایک ڈیوٹی، ایک کام اپنے ذمے لے لیں۔ آپ اپنے علاقے کی مسجد میں جھاڑو دینے کی ڈیوٹی لے لیں۔ آپ یہ ذمہ داری لے لیں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو میں ہفتے کے بعد مسجد میں جاؤں گا اور قرآن مجید کو میں صاف کر کے جھاڑ پونچھ کے ترتیب کے ساتھ مرتب کروں گا۔ مجھے اگر ناظرہ قرآن مجید ٹھیک پڑھنا آتا ہے تو میں 10-11 بچوں کا روز سبق سنوں گا، آگے پڑھاؤں گا۔ کوئی ذمہ داری لیں، دین کی کوئی ڈیوٹی اپنے ذمے لیں۔ اگر مالی طور پر آپ تعاون کر سکتے ہیں تو کسی جگہ، کسی مسجد میں، مدرسے میں، خیر کے کسی کام میں شامل ہو جائیں۔ دین اسلام کے ساتھ عملاً تبلیغ میں اپنا کام کریں، ذمہ داری ہر دنیا کا کام مینج کر کے مرتب کر کے کیا جانے لگا ہے۔ معیشت ہو، معاشرت ہو، تعمیرات ہو، دین کا کام ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے۔ محفل آ گئی، برکت کے لیے محفل کر لو، جمعہ آ گیا پڑھ لو، تراویح ایک حافظ صاحب مقرر کر لو۔ بھئی آپ اس کو مینج کریں، ساری دنیا میں چیزیں مینج کی جاتی ہیں، آپ اسے مینج کریں۔ آپ خطیب صاحب سے فرمائش کریں کہ مجھے آپ جمعے والے دن اس موضوع پر کچھ سنائیں۔ آپ مسجد کے امام سے اس بات کی فرمائش کریں کہ آپ تراویح میں جو قرآن مجید سنائیں گے مہربانی کریں ہمیں اس کا خلاصہ بھی بیان کر کے سنائیں۔ آپ تھوڑی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بیان کرنے والوں کا بھی ذوق بڑھے گا۔ کچھ تھوڑی ذمہ داری کا احساس کریں۔ صحابہ کرام نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ دین پھیلایا۔
بڑی جدوجہد کی. انہوں نے دیکھا کس علاقے میں ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے, کس میں تبلیغ کے لیے جانا ہے, کس علاقے میں کس طرح کر کے ہم نے ڈیوٹی سر انجام. مصر میں ایک شہر ہے, اس کا نام ہے فسطاط. وہ کہتے ہیں گھونسلے کو, پرندوں کے گھونسلے کو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوجیں لے کے وہاں گئے تھے. آپ نے وہاں خیمہ لگایا, کچھ دن وہاں قیام کرنا تھا. آپ کا وہاں خیمہ تھا. وہاں آ کے کبوتر بیٹھنے لگے, ایک کبوتری نے انڈے بھی دے دیے, وہاں گھونسلہ بن گیا. اب آپ جب وہاں سے ہجرت کرنے لگے نا, آگے بڑھنے لگے, تو دل میں خیال آیا کہ خیمے اکھاڑتے ہیں, چلتے ہیں. جب وہ خیمے اکھاڑنے لگے تو دیکھا اوپر تو گھونسلہ بنا ہے, اس میں تو کبوتر رہتے ہیں, ان کے بچے بھی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2 فوجیوں کے ذمے لگایا, فرمایا یہاں تم پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ, یہ خیمہ اکھاڑا نہیں جائے گا, اس کو یہیں لگا رہنے دیں گے تاکہ یہ کبوتر جو ہیں انہیں تکلیف نہ ہو. وہ 2 فوجی وہیں رہے, خیمہ لگا رہا. وہاں پانی کا بندوبست کیا جاتا رہا, خوراک کا بندوبست کیا جاتا رہا. قریب بستیوں سے جب لوگوں نے دیکھا نا یہاں لوگ موجود ہیں, تو لوگوں نے وہاں آ کے مکان بنانے شروع کر دیے. وہ ایک پرندے کے گھونسلے کی حفاظت کے لیے کچھ دیر 2 سپاہی رکے تھے, اللہ نے وہاں پورا شہر آباد فرما دیا ہے. تو آپ ایک گھونسلے کی حفاظت شروع کریں, انشاءاللہ شہر آباد ہو جائیں گے. لیکن ہم گھونسلوں کی حفاظت کرنے کو بھی تیار. اب چوتھی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, ایک ضروری کام بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے. تھوڑا سا اس کے پس منظر کو سمجھ لیں. جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا حصہ بھی اسی میں آئے گا. دنیا کا نظام نہ 2 طریقوں سے چلتا ہے, ایک ہے نظام اسباب اور ایک ہے نظام غیب. ایک نظام اسباب سے چلتا ہے کہ آگ جلاتی ہے, پانی ٹھنڈا کرتا ہے, انسان ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. دنیا نظام اسباب سے چلتی ہے اور اسی ترتیب سے نظام آگے چل رہا ہے. اور ایک ہے نظام غیب, جب اللہ اپنی رحمت کا فیصلہ فرمائے. تو ایک نظام وہ بھی ہے. وہ کیسے ہے؟ آگ جلاتی ہے, لیکن جب رب چاہے نا تو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نظام غیب ہے. نظام اسباب یہ ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے, اور اگر رب چاہے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا فرما دیتا ہے. ہم جو مسلمان ہیں نا, ہماری ساری کی ساری توجہ نظام اسباب پہ ہو گئی ہے. اسباب پورے جمع کرو, لیکن اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع بھی کرو. کئی دفعہ نا اسباب سارے بندے کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں, پھر اسے ضرورت ہوتی ہے دست غیب کی. اللہ اس کی مدد کرے. جو آیہ کریمہ میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے اس میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اپنے رب کی طرف رجوع کرو, اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو, پر توبہ سچی کرنا. رجوع الی اللہ کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو. بعض اوقات سارے نظام ختم ہو جاتے ہیں, نظام اسباب, اس وقت ضرورت ہوتی ہے رجوع الی اللہ کی کہ نظام غیب آئے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں, آپ ایک رستے سے گزر رہی تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے. تو جس رستے آپ تشریف لے جا رہے تھے اس رستے میں بادشاہ بڑا ظالم تھا. وہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ عورتوں کو گرفتار کر لیتا اور اپنی بدباطنی کا ثبوت دیتا. وہاں سے جناب سارہ گزری. مسند امام احمد بن حنبل سے یہ حوالہ عرض کر رہا ہوں. حضرت سارہ کو اس نے گرفتار کر لیا. جب وہ جناب سارہ کی طرف بڑھنے لگا تو اب وہ جتنے اسباب تھے نا اس وقت کے وہ سارے اختیار کیے گئے, لیکن اس بادشاہ سے جان نہیں چھوٹی. جب وہ بڑھنے لگا تو جناب سارہ نے پھر رب کریم کی طرف رجوع کیا. مصلی پہ بیٹھ گئی, کہنے لگی مالک اب تو ہی کرم فرمانے والا ہے. آپ نے اس درد سے دعا فرمائی
کہ وہ بادشاہ زمین پر بے ہوش ہو کے گرا اور تڑپنے لگا، قریب تھا کہ وہ مر جائے۔ تو حضرت سارہ پھر مصلی پہ بیٹھی اور اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، مالک اگر یہ مر گیا تو مجھ پہ الزام آئے گا کہ میں نے مارا ہے، اسے مارنا بے ہوش ہی فرما۔ وہ بے ہوش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو پھر آپ کی طرف بڑھنے لگا، تو آپ نے پھر اللہ کی جانب رجوع کیا۔ جب دوبارہ رب کریم کی جانب رجوع کیا تو پھر وہ بے ہوش ہوا۔ کئی دفعہ وہ کوشش کرتا، لیکن آپ جب اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی تو بے ہوش ہو کے گر پڑتا۔ بالآخر آپ سے معافی بھی مانگی، آپ کو آزاد بھی کیا۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر ایسا تھا جس میں ایک بیماری بار بار حملہ کرتی تھی، تو 3-4 پہاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر تھیں، اکٹھے پہاڑ بنے ہوئے تھے، اس کے اوپر وہ جڑی بوٹی تھی جس سے اس بیماری کا علاج ہوتا تھا۔ تو کئی حکیموں نے بتایا کہ اگر وہ جڑی بوٹی حاصل کر لی جائے تو تمہارے شہر کے لوگ صحت یاب ہو سکتے ہیں، پر وہ 4 پہاڑیاں اوپر نیچے، اور پھر ڈھلان بڑی سیدھی تھی، جو پیر رکھتا پھسل جاتا، کوئی جرت ہی نہ کرتا اوپر جانے کی، لیکن لوگ بیمار تھے، تکلیف میں تھے۔ بالآخر ایک شخص نے ارادہ کیا کہ کب تک لوگوں کو بیماری سے سسکتے تڑپتے مرتے دیکھتا رہوں گا۔ اس نے کلاڑا اٹھایا، ہتھوڑا اٹھایا، پہاڑ کاٹنا شروع کیا کہ میں سیڑھیاں بناؤں گا اوپر جانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ کاٹ رہا تھا تو جو قریب آتے تھے نا، وہ اسے کہتے تھے پاگل ہو گیا تو اکیلا بندہ کیسے پہاڑ کاٹے گا، بیوقوف ہے، چھوڑ دے۔ اس نے کہا یار تم ساتھ نہیں چل سکتے تو حوصلہ شکنی تو نہ کرو، مجھے کچھ کرنے تو دو۔ سالوں لگ گئے، ایک پہاڑ کاٹ کے سیڑھیاں بنائی اس نے، پھر دوسرا پہاڑ شروع کیا، پھر سالوں لگ گئے، اور 2 پہاڑ کاٹے تھے، بڑھاپا آ گیا، بیمار ہو گیا، موت کا وقت آ گیا۔ اب چونکہ سیڑھیاں بن گئی تھی تو 2 پہاڑ کٹ گئے تھے، وہاں تک لوگ آنے جانے لگے تھے۔ این اس وقت جب وہ دنیا سے جا رہا تھا، پھر بھی کچھ لوگ حوصلہ شکنی کر رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے خدا کے بندے کیا نتیجہ نکلا۔ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا، وہ ہر موقع پر حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اب اس پر آخری وقت آ گیا ہے، باوجود اس کے کچھ لوگوں نے جا کے کہا کیا نتیجہ نکلا جی، تیرے اوپر موت کا وقت آ گیا ہے، تو اوپر تک تو جا نہیں سکا، فائدہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا بیوقوفو تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ کہنے لگا میں نے آدھا سفر آسان کر دیا ہے، اب جو میرے بعد آئے گا نا اسے صفر سے نہیں شروع کرنا پڑے گا، میں نے آدھا سفر اس کے لیے آسان کر دیا۔ وہ تیسرے پہاڑ سے شروع کرے گا اور 2 کاٹے گا تو جڑی بوٹی تک پہنچ جائے گا، لوگوں کو شفا ہونے لگے گی اللہ کے فضل سے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، بالخصوص میرے وطن کا رواج یہ ہے کہ لوگ آدھا سفر بھی آسان کرنے کو تیار نہیں، وہ کہتے نہیں سارا ہی فلانا کرے گا۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے نا میرے دوستو، وہ سارے کامیاب گئے، لیکن کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ 100، کسی کے ساتھ 200، لیکن نبی کامیاب گئے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی، وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری ذمہ داری سے سر انجام دیے۔ اس ڈیوٹی میں انہوں نے کبھی کوئی کمی دکھائی تو اپنی زندگی میں جد و جہد کریں، کام کریں، بیٹھ کر صرف بات نہ کریں، تنقید نہ کریں، بیٹھ کر صرف منصوبہ بندی نہ کریں۔ اور میرے ملک میں بالخصوص یہ کام ہوتا ہے، تبصرے کرو، چینل کھولو، تنقید کرو، اندر کی خبر لے کے آؤ، کوئی کہانی سناؤ، کوئی نئی سٹوری بناؤ، لیکن کام نہ کرو۔ بڑی خوبصورت بات کی شاعر نے، اس نے کہا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ لوگ تعلیم نہیں حاصل کر رہے تو بھئی آپ ایک بچے کا خرچ اٹھا لیں، کسی غریب کا آپ اسے پڑھا دیں، ایک بندہ تو آپ کی وجہ سے تعلیم یافتہ ہو جائے۔ لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، بھوکوں مر گئے لوگ، حکومتیں کچھ نہیں کر رہی، آپ 10 بندوں کی ذمہ داری اٹھا لیں، آپ غریبوں کو دیکھ لیں، 10 لوگوں کے گھر میں آپ کھانا پہنچانا شروع کریں۔ اور یہ ہوتا رہا ہے، لوگ یہ کام کرتے رہے، یہ ڈیوٹیاں ہمارے بزرگوں نے سر انجام دی ہیں، 2 کر کے، 4 کر کے، 6 کر کے انہوں نے کام کیا ہے۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں،
مسلسل کام کریں، مسلسل جد و جہد کریں، مسلسل ڈیوٹی کریں.